السلام علیکم، میرا نام سید مشکور علی ہے اور میں شروع کرنے جا رہا ہوں ایک پروفٹ سیریز جس کا یہ ایپیسوڈ 1 ہے۔ اس سیریز میں ہم سارے نبیوں کا ایک ایک کر کے واقعہ سنیں گے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سیریز ہونے والی ہے، تو پلیز ہمارے چینل اسلامک گیان کلب کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیجئے۔ آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر اور نبی تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفٹ آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی ہوئی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان سبھی چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں، کہ تو نے اسے خنخناتی ہوئی اور سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں اس پر حملہ کروں گا، اس کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا زور نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ چاہو تم دونوں جاؤ اور کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ، اور شیطان نے قسمیں تک کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے زندہ ہونا ہے۔
دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی اور اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ قرآن میں اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی نہیں مانگی، بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور فوراً توبہ کر لی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں، باقی رائٹ سائڈ میں پوری پروفٹ سیریز کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔